میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول ہاشمی پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جسے کوئی بڑی پرابلم ہو، بڑا کام ہو، وہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم توجہ سے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے، پورا بیان سنیں گے، ادب سے بیٹھ کر سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے، اور جو سنیں گے ہو سکا تو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے بچے کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر یہ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، اسلامی ہسٹری کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے تاریخی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ایون عشق رسول کے اعتبار سے، اتباع رسول کے اعتبار سے بڑے زبردست مدنی پھول ملتے ہیں۔ اور یہ وہی پہلا مارکہ ہے کہ جس میں پہلی بار مسلمان کفار کے آمنے سامنے تھے۔ حق و باطل کا یہ مارکہ پہلی بار سجا تھا، اور جس میں مسلمانوں کے سربراہ، مسلمانوں کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ کافروں کو تاریخ کی بدترین شکست بھی اسی میدان میں ہوئی۔ یوں کہیے کہ مسلمانوں کا مورال جو تھا وہ بلند ہو گیا، مسلمان اسٹیبلش ہو گئے کہ یہ بھی کوئی طاقت ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی قوت ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا ایک گروہ ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس غزوے میں، میدان بدر میں یہ اسٹیبلش کروایا کہ واقعی مسلمان جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت اسٹیبلش ہوئی، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زبردست خطابات فرمائے، بڑی پیاری تربیت کے مراحل اپنے صحابہ کو طے کروائے۔ کفار مکہ جو لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے اس مارکے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس میں ان کا مقصد میدان بدر کی طرف جانا نہیں تھا۔ جو بیک گراؤنڈ ہے اس واقعے کا، اس میں بڑی اہم بات ایک سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میدان بدر کی طرف نہیں جا رہے تھے جو کفار تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا، جس میں کفار مکہ کا بہت سارا تجارتی سامان بھی تھا۔ اس بارے میں کفار مکہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، اور ممکن ہے کہ مدینہ منورہ سے مسلمان ان کے قافلے کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ کفار مکہ اپنے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے ایک بڑا سا لشکر بنا کر روانہ ہوئے، اور اس لشکر میں مکے کے بڑے بڑے سردار
بالخصوص اس امت کا فرعون جسے کہا گیا، بدترین دشمن رسول ابو جہل، وہ بھی موجود تھا اور اس لشکر کی سربراہی کر رہا تھا۔ کفار مکہ کا یہ لشکر جب مقام جحفہ پہ پہنچا تو ان کے پاس ایک قاصد آیا، ایک میسنجر آیا پیغام لے کر، اور اس نے بتایا کفار کو کہ تمہارا تجارتی قافلہ جس کی حفاظت کے لیے تم لشکر لے کر نکلے تھے وہ بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم سب واپس لوٹ چلو۔ اس موقع پر ابو جہل بدبخت نے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے اتراتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اب نکل آئے ہیں، اب تو ہم نے مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے چھوڑنا، معاذ اللہ، ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم تو اب اپنا کام پورا کر کے واپس جائیں گے۔ اور پھر اس نے میدان بدر جانے کا اندیہ ظاہر کیا کہ ہم اب میدان بدر میں جائیں گے۔ بہت بڑا میدان تھا اور یہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو سکتے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ آج کل وہاں پر میلہ بھی لگا ہوا ہے اور عرب کے لوگ وہاں جمع بھی ہیں، تو ہم وہاں جا کر اپنی بہادری دکھائیں گے اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، معاذ اللہ۔ پھر یہ باتیں اور یہ بڑکے مارنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم شراب پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اپنے انداز میں اس نے ایک جشن والی باتیں کی کہ ہم دیکھنا کیا کریں گے، ہم ناچنے والیوں کو نچائیں گے اور ہمیں اب مسلمانوں کو ختم کیے بغیر اپنے گھر نہیں جانا۔ نکلے کسی اور مقصد سے تھے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، لیکن آگے جا کر اپنا ارادہ انہوں نے یوں ظاہر کیا، اور اس میں بدترین کردار ابو جہل کا تھا۔ اور یہاں پر ابو جہل بدبخت کے یہ جو گھٹیا جملے تھے، یہ جو تکبر تھا، یہ واضح ہو رہا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ جب اس کا کام ہو چکا ہے، ان کا لشکر جس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے وہ پہنچ چکا ہے اپنی منزل پر، تو واپس چلے جاتے، آگے کیوں لڑائی کرنی تھی، آگے کیوں فساد کھڑا کرنا تھا۔ لیکن جب طاقت کا نشہ اور قوت کا تکبر کسی کے دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ ایسے جذباتی فیصلے بھی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا ایک تھپڑ میں ڈاؤن ہو گیا تو کہتا ہے اب تو اس کی ہڈی بھی توڑنی ہے، اور پتہ چلتا ہے ہڈی توڑنے جب گیا تو اپنی ہڈیاں توڑوا لی۔ تو یہاں بھی ابو جہل کے جذباتی فیصلے کی بنیاد پر یہ لوگ میدان بدر پہنچے، اور پھر جو ہوا وہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں جو تاریخی شکست فاش دی، اور اسی فخر کا، اسی غرور و تکبر کا بیان اللہ پاک نے 10ویں پارے سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں بھی بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے۔ ان کی دو خصلتیں بری بیان فرمائی کہ یہ ایک تو اتراتے ہوئے متکبرانہ انداز میں نکلے، اور دوسرا لوگوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ نکلے۔ تم ایسے مت ہونا، وَلَا تَكُونُوا، ان کی طرح تم مت ہونا۔ یہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ تمہارا کام اگر راہ خدا میں نکلنا بھی ہے تو اخلاص کے ساتھ ہو، تم اگر اللہ کے لیے میدان میں آ بھی رہے ہو تو تقوی کے ساتھ آؤ۔ تمہارا مقصد صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اس آیت میں ایک لفظ ہے بطرہ، یہاں پر علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ البطر دہشن، یعنی بطر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ دہش سے نکلا مدہوش، مدہوش وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں نہ رہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے بارے میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ مدہوشی ہوتی ہے کہ یعتری الانسان من سوء احتمال النعمہ، وہ مدہوشی کی کیفیت جو نعمت سے متعلق برا احتمال جمع لینے کی وجہ سے بندے پر طاری ہوتی ہے۔
یعنی تھوڑی سی نعمت ملی، کفار کا لشکر سلامتی سے پہنچ گیا تھا، اب ایک مزید کیفیت ان کے دماغ پہ طاری ہوئی، ایک نعمت ملی تھی، اب برا احتمال مزید ان کے دماغ میں طاری ہوا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، دوسرا کام بھی کرتے ہیں، قافلہ تو پہنچ گیا ہمارا، اب چلتے ہیں مسلمانوں کو بھی نیست و نابود کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہیں پر انہوں نے ٹھوکر کھائی، اور اس وجہ سے پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ تو بندے کو ہر حال میں تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے، اترانے سے، اور اپنی عقل پر اپنی طاقت و قوت کے نشے کا غلبہ نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا رہنا، یہی بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ کوئی مالدار ہے، وہ سمجھ لے کہ میں مال و دولت کے ذریعے سب کچھ اب حاصل کر سکتا ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ جب کسی کو طاقت ملی ہوئی ہے، اس کی ہر جگہ چلتی ہے، وہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے، اب تو جس کی گردن ہاتھ میں آئے گی پکڑ لوں گا۔ تو نعمت تو اسے ملی ہوئی ہے، ایک طاقت کی نعمت، لیکن اب اس نعمت کے ذریعے اس نے ایک غلط احتمال اور ایک خوش فہمی، ایک تکبر اپنے دماغ میں جو طاری کر لیا، اسے کہتے ہیں بطر، مدہوشی کی وہ کیفیت جو بندے کو کسی نعمت کی وجہ سے غلط احتمال قائم کرنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ بندہ اس سے اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ کوئی ذہین طالب علم ہے، اب اس کو ذہانت ملی ہوئی ہے، اب وہ یہ گمان کر لے کہ میں کیسے فیل ہو سکتا ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اور وہ بیٹھا رہے اور پتا چلا وہی فیل ہو گیا۔ نعمت ذہانت کی ملی تھی، لیکن اس نے اس نعمت کی وجہ سے غلط احتمال اور ایک غلط خوش فہمی قائم کی، اور نتیجے میں اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سوچ سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ پاک کے آگے جھکنے کے ساتھ بندہ بہترین انداز میں طے کر لیتا ہے، ٹھیک کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اپنی نعمت کی وجہ سے غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے شعور، اپنی عقل کا استعمال کرے، اور اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی وجہ سے مدہوش نہ ہو جائے، اپنی عقل پر ان کو غالب نہ ہونے دے، اور ان کی وجہ سے کسی غلط فہمی، کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات اسی وجہ سے بندہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، جذباتی فیصلے کرتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے اس میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور جذباتی فیصلے یہ بھی بعض اوقات انسان کے تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ نے غزوہ بدر کے موقع پر جو میدان بدر میں جانے کا فیصلہ کیا، وہ بھی جذباتی فیصلہ تھا۔ اپنے تکبر اور فخر کی وجہ سے، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، افراد زیادہ تھے، لڑائیوں میں وہ مہارت رکھتے تھے، مال و دولت کی کثرت تھی، تو انہوں نے اپنے ان اسباب کے متعلق اب خوش فہمی کا شکار ہو گئے، ایک غلط گمان ان کے دلوں پر طاری ہوا، اور یہ سمجھے کہ ہم تو بہت بڑے بہادر ہیں، ہمارے سامنے کون سی طاقت ٹک سکتی ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت، افراد بہت، ہمیں کون شکست دے گا۔ یہ برا گمان، یہ خوش فہمی بن گیا، اور ان کے تکبر کو پھر اللہ پاک نے ملیا میٹ کر دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ لہٰذا جذباتی فیصلے سے بھی بچنا چاہیے۔ جذباتی فیصلہ یہ انسان کو بعض اوقات بڑی دور کی ٹھوکر کھانے پہ مجبور کرتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اگر یہ جذبات میں نہ آتے، کفار مکہ اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کرتے کہ ہم میدان بدر نہیں جاتے، خواہ کیوں لڑائی چھیڑنی، کیوں فساد کرنا، تو نتیجتاً ہو سکتا ہے کہ کچھ اور معاملات ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تکبر کی وجہ سے اور لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ کیا اور میدان میں نکلے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی یہ حکمت بھری آیت اور یہ نصیحت، یہ بڑا زبردست انداز ہے ہم مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ غلطی ان لوگوں نے کی، سبق تم حاصل کرو۔ اور بعض اوقات ایک بندہ غلطی کرتا ہے، ایک بندے کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی قوم کو اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک بندے نے یہاں پر ایک جذباتی فیصلہ کیا اور نتیجہ سب کو اٹھانا پڑا، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا
کہ مومن کو چاہیے کہ کافروں کے برے کردار کے بارے میں بھی غور کرے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تہذیب، ان کے طور طریقے اپنانے سے بچنے کے لیے اور ان کے کردار سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، ان کی غلطیاں ہم نہ دہرائیں۔ یہ عقل مند آدمی کا انداز ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ پاک نے عقل و شعور کی جو نعمت دی ہوتی ہے اس سے وہ فیصلے کرتا ہے، وہ جذبات سے فیصلے نہیں کرتا، وہ دکھانے کے لیے فیصلے نہیں کرتا، وہ تکبر کے لیے فیصلے نہیں کرتا، وہ عقل اور شعور کے تحت فیصلے کرتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسی انداز سے اپنے فیصلے کیا کرے۔ اب یہاں پر بڑی زبردست بات مفتی صاحب نے کی کہ مومن کو چاہیے کہ کافروں کے برے کردار کے بارے میں بھی غور کرے، ان کی غلطیوں کو بھی دیکھے اور ان کی غلطیوں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں ہمیں ان غلطیوں میں پڑنے سے بچا لیتے ہیں اور ہم ان غلطیوں کو دہراتے نہیں، اور عقل مند آدمی ہوتا بھی وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تجربہ ہم خود کریں، دوسرے کے تجربے سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے۔ دوسروں کا تجربہ بہت کام آتا ہے، ایک کام ہم نے بھی کرنا ہے، دوسرے نے بھی کیا، تو بندہ سرکمسٹینسز کی بنیاد پر، حالات و واقعات کی بنیاد پر اس تجربے سے خود بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ ایک شیر تھا، اس نے شکار کیا، ایک خرگوش مار لیا، ایک گدھا مار لیا، ایک بیل مار لیا، اس کے ساتھ ایک لومڑی تھی، ایک بھیڑیا تھا۔ شکار کرنے کے بعد بھیڑیے سے کہتا ہے کہ ہاں جناب تقسیم کیجئے۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ بھیڑیا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ بڑے ہیں، آپ بیل لے لیجئے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، مجھے آپ گدھا دے دیجئے، یہ لومڑی اتنی سی ہے، اس کا کام خرگوش سے بھی چل جائے گا۔ بادشاہ سلامت کو آیا غصہ، اس نے رکھ کے تھپڑ مارا بھیڑیے کو، وہ جا کے دیوار سے لگا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب لومڑی جناب سے کہا کہ آئیے آپ فیصلہ کیجئے، آپ تقسیم کیجئے، کیا تقسیم کرتے ہیں؟ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، بیل آپ ابھی تناول فرما لیجئے، دوپہر میں گدھا کھا لیجئے گا اور رات میں خرگوش تناول فرما لیجئے۔ کہا واہ بھائی اتنی اچھی تقسیم کی، ایک کام کر یہ تینوں چیزیں تو رکھ لے، میں کچھ اور شکار کر لوں گا۔ ویسے یہ بتا یہ اتنی اچھی تقسیم تو نے سیکھی کہاں سے، کس سے سیکھی؟ تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ بھیڑیے کے انجام سے سیکھی، یہ بھیڑیے نے جو غلطی کی وہ میں نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے۔ مسلمان کو عقل مند اور باشعور انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور کافروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ بعض اوقات ہماری زندگی کے بہت سارے ڈیسیشنز، بہت سارے فیصلے یہ ہمیں بہترین راستے کی طرف چلا دیتے ہیں، ہم ایک بہترین وے پہ چل پڑتے ہیں، بہترین ماحول، بہترین ہمیں دوست مل جاتے ہیں، بہت اچھا سلسلہ زندگی کا چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی ڈیسیشن یہ ہمیں بہت ساری خرابیوں، گمراہیوں، فساد کی طرف لے چلتا ہے۔ تو وہ ڈیسیجن میکنگ کا جو ہمارا سلسلہ ہو وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور بندہ جو فیصلہ کرے وہ سوچ سمجھ کر کرے۔ اور فیصلہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں فیکٹری لگانی ہے کہ نہیں لگانی، کاروبار کرنا ہے کہ نہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے کہ نہیں، کہاں کرنی ہے، یہ بھی فیصلے ہیں، یہ تو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن فیصلے صرف یہی نہیں ہوتے، فیصلہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ بہت بڑا کوئی کام ہے تو وہی فیصلہ ہے، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق ایک آدمی دن بھر میں، زندگی میں نہیں، دن بھر میں صرف 35,000 چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ چھوٹے بڑے فیصلے ایک اندازے کے مطابق 35,000 فیصلے ہر آدمی کر رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر صبح ہماری آنکھ کھلی تو اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ فوراً بستر سے اٹھنا ہے یا 2-3 منٹ اور لیٹ جائیں، الارم کو اسٹاپ کرنا ہے یا اسنوز کرنا ہے، 5 منٹ بعد دوبارہ چلے۔ اب یہ بھی ایک فیصلہ ہے، ناشتہ کرنا ہے یا ویسے ہی نکل جانا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ بیٹھے ہیں تو کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پیشاب لگی ہے تو ابھی کرنا ہے یا تھوڑی دیر بعد کرنا ہے،
پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے کہ نہیں پینا ہے. تو یوں ہم دن بھر میں ایک کے بعد ایک فیصلہ کرتے جاتے ہیں اور ہماری زندگی انہی فیصلوں سے ترتیب پاتی ہے. اور ہماری زندگی میں بہت سارے فیصلے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی پہچان بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کون ہوں، تو اس سوال کا جواب بھی ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر ہی دیا جائے گا. مثلا مسجد میں اذان ہوئی، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کا فیصلہ کریں تو نمازی کہلائیں گے، اور اگر نماز قضا کر دیں گے تو گناہگار کہلائیں گے. اسی طرح ہم کسی جگہ پر ہیں، کسی نے ہمیں تھپڑ مارا، اب اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سامنے سے اس کو بھی لگانی ہے تو اب ہم لڑائی جھگڑے والے کہلائیں گے. اور اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اسے معاف کر دینا ہے تو ہم با اخلاق کہلائیں گے. تو ہم کیا ہیں یہ بھی ہمارے فیصلے ہی ہمیں بنا رہے ہیں. تو اسی طرح انسان کی زندگی انہی چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے ترتیب پاتی ہے. اور فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تو بنیادی طور پر فیصلہ جو ہے وہ 3 وجوہات یا 3 چیزوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. ان کی 3 بنیاد سمجھ لیجئے کہ بندہ یا تو فیصلہ کرتا ہے جذبات کے ذریعے، یا وہ عقل کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، یا شعور کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے. عام طور پر صرف غصے ہی کو جذباتی پن کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جذبات کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. غصہ بھی ایک جذبہ ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، خوشی بھی ایک جذبہ ہے، غم ایک جذبہ ہے، بوریت ایک جذبہ ہے، بیزاری ایک جذبہ ہے، مایوسی ایک جذبہ ہے، خوف، حیرت، فخر وغیرہ، دکھاوا، یہ سب ایک جذبات ہیں. صرف جذباتی فیصلہ یہ وہ نہیں ہوتا جو غصے میں کر لیتا ہے. یہ ساری چیزوں کے بہاؤ میں بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی جذباتی فیصلے میں آتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جذبہ چاہے غصے والا ہو، محبت والا ہو، غم والا ہو، کسی قسم کے بھی جذبات ہو، جذبات کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جذبات کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عموماً غلط ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح عقل کی بنیاد پر بھی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بڑی پیاری بات لکھی علماء نے کہ فیصلے ہمیشہ شعور کی بنیاد پہ کرنے چاہیے. اب شعور اور عقل میں فرق کیا ہے؟ ہم عقل اور شعور کو نارملی ہم معنی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی فرق ہے. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ عقل ہے جو فطری طور پر اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت فرمائی ہے اور بندے کے ساتھ ہی وہ گرو کرتی ہے. وہ عقل اللہ پاک نے اسے پیدائشی عطا فرمائی ہوئی. جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اس کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش. ایسے بچے بھی ہوتے ہیں بیچارے، معذور ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں. تو جو عقل ایک پیدائشی طور پر ہمارے اندر ہے، نیچرلی بائی برتھ، فطری طور پر یہ عقل ہے. اور دوسری عقل وہ ہے جو علم سیکھ کر علم کی روشنی میں حاصل ہوتی ہے. اور جو عقل علم سیکھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے اسے شعور کہا جاتا ہے. علم سیکھ کر تجربات سے، مشاہدات سے، بزرگوں سے علم سیکھنے کی بنیاد پر جو عقل آتی ہے اسے شعور کہا جاتا ہے. اسلام کے 4تھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عقل کو عقل مسموع کا نام دیا. سن کر علم کے ذریعے جو عقل ملے اسے عقل مسموع آپ فرماتے ہیں. آپ کا اپنا ہی ایک فرمان ہے کہ رأیت العقل عقلین، میں نے عقل کو 2 قسموں میں پایا، فمطبوع و مسموع. ایک عقل وہ ہے جو انسان کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے، اور دوسری وہ ہے جو مسموع یعنی وہ سیکھ کر علم کی بنیاد پر اسے حاصل کرتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں جو چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ عقل مسموع یعنی شعور ہی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اور نہیں کرتے تو کرنا چاہیے کہ بندہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 اس میں فرمایا کہ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی آیتیں بیان فرما دی، کھول کر بیان فرما دی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، ان میں سوچ بچار کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو،
بندہ ان میں غور و فکر سے اپنا فیصلہ کرے. اور یہ آیت مبارکہ میں دو باتیں یہاں پر بیان ہوئی کہ شریعت کے احکام وغیرہ کو اللہ پاک نے کھول کھول کر واضح بیان کر دیا ہے. اسلام بالکل واضح ہے. اور اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے ان معاملات میں غور و فکر کریں اور فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. شریعت کے احکام کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم احکامات الہیہ کو سیکھیں، انہیں سمجھیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اپنی ذات کے حوالے سے فیصلہ کریں شعور کی روشنی میں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کس انداز میں ان معاملات کو عملی جامہ پہنانا ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. اس فرمان کے ذریعے بھی ایک بہترین مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ عقل اور شعور کے معنی کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بات تھوڑی سی گہری ہے آج کے بیان کی، لیکن اگر توجہ آپ کی رہے گی تو آپ بہت زبردست بات آج سیکھ کر جائیں گے، اپنی زندگی کے اہم ترین امور کے فیصلوں کے حوالے سے بھی اور اپنی زندگی کو تبدیل کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 8466 8466. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر یہ آدھا ایمان ہے. اس حدیث پاک میں صبر کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ بتایا کہ صبر آدھا ایمان ہے. اب بات یہ ہے کہ صبر کہتے کیسے ہیں، صبر کا مطلب کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 191 سے صبر کی کچھ تحقیق کی ہے، کچھ صبر کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باعث دینی اور باعث ہوا کے آپس میں مقابلے کا نام صبر ہے. اب یہ مشکل لفظ ہیں دو، باعث دینی اور باعث ہوا. اس کو آسان انداز میں سمجھ لیجئے کہ ایک تقاضا ہوتا ہے شریعت کا تقاضا، اسے کہتے ہیں باعث دینی، شریعت کا تقاضا، اور ایک ہوتی ہے خواہش یا نفس کا تقاضا. دو چیزوں کے آپس میں کھچاؤ، اس میں انسان کا بیلنس رہنا اور اللہ کی بات کی طرف مائل رہنا، شریعت کے تقاضے کی طرف گامزن رہنا، یہ ہے صبر. یعنی ایک طرف سے اللہ کا حکم اسے کھینچ رہا ہے، دوسری طرف نفس اسے کھینچ رہا ہے. اب بندہ جب اللہ کے حکم کی طرف گامزن رہے اور اپنے آپ کو نفس سے چھڑا لے تو یہ کیا کہلائے گا؟ صبر کہلائے گا. اسی کو باعث دینی اور دوسرا باعث ہوا. ہوا خواہش کو کہتے ہیں. ایک تو ہوا وہ ہے جو چلتی ہے، لیکن یہاں جو ہوا ہے وہ عربی والی ہوا ہے. ہوا کا مطلب ہے خواہش. تو جو خواہش کا تقاضا ہے اس سے بندہ اپنا دامن بچائے اور دین پر قائم رہے، شریعت پر چلتا رہے اور اپنے آپ کو شریعت کے تقاضوں کے تحت رکھے، تابع رکھے، تو یہ صبر ہے. اور انسان ہر وقت تقریباً ان دو قوتوں کے درمیان مائل رہتا ہے. کبھی یہ قوت اسے کھینچ لیتی ہے، شریعت کے تقاضے کی طرف مائل رہتا ہے، کبھی نفس کے تقاضوں پہ چل پڑتا ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے دل کی سختی کی وجہ سے، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ہمیں کسی نے گالی دی. اب ہمارے جذبات ابھریں گے اور ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ اب میں بھی اس کو گالی دوں، اس کی زبان کھینچ لوں، اس کو ایک تھپڑ بھی ماروں گا. یہ ہے باعث ہوا، یعنی نفس کا تقاضا. نفس یہ چاہ رہا ہے کہ اب بتا تیرے منہ میں کتنی لمبی زبان ہے. زبان تو ہے نا بھائی سب کے پاس، اب تو بتا تیری زبان کتنی لمبی ہے. یہ ہے نفس کا تقاضا. اور پھر شریعت کا تقاضا سامنے آتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے گالی نہیں دینی ہے، میرے نبی نے فرمایا گالی نہ دینا، میرے آقا کو یہ بات پسند نہیں، میری شریعت میں یہ بات جائز نہیں. یہ ہے شریعت کا تقاضا. اب بندہ جب گالی نہیں دے رہا اور یہاں پر رک رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ صبر. اور صبر کا فیصلہ اس نے کیسے کیا؟ عقل و شعور کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. یہ طے جو اس نے کیا، یہ جو فیصلہ اس نے کیا، یہ فیصلہ اس نے شعور کی بنیاد پہ کیا. تو یہ بات پیچھے سے لنک کر گئی کہ اس حدیث پاک کو اگر مزید واضح کریں تو سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں کہ انسان کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو دو چیزوں کے درمیان وہ مائل ہوتا ہے، اور جو شریعت کا تقاضا ہے بندہ جب اس کی طرف مائل ہوگا تو یہ شعور اسلامی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہی درست ہے. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو، اب کیا کریں؟ رونا آ رہا ہے،
جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، گریبان پھاڑ دے، سینہ کو بھی کرے اور بال نوچے، روئے، چلائے، نوحہ کرے، یہ ایک جذبہ ہے۔ دوسری طرف ایک اور جذبہ ہے، شریعت روک رہی ہے، نہیں، نوحہ نہیں کرنا ہے، آہو بکا جان بوجھ کر تاری نہیں کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، گریبان نہیں پھاڑنا ہے، یہ تقاضا ہے شریعت کا۔ بندہ اب فیصلہ کرے گا، اور جب عقل و شعور اسلامی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو وہ درست فیصلہ کرے گا اور صبر کرے گا، اور یہ صبر آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، کبھی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، کبھی غم کا جذبہ ہوتا ہے، کبھی بیزاری کا جذبہ ہوتا ہے، کبھی غصے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بندہ اس وقت شعور کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے رب عز و جل کی رضا والا جب کام کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ درست کام کرے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو ہمارے جذبات ہیں، غصہ ہے، غم ہے، بیزاری ہے، پیار ہے، یہ جتنے بھی جذبات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے وجود میں ان جذبات کو صرف فیصلہ کرنے کے لیے نہیں دیا کہ ہم ان کے ذریعے فیصلہ کریں۔ کسی سے محبت ہو رہی ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، کسی پہ غصہ اتر رہا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جذبات جو اللہ نے دیے ہیں، یہ صرف فیصلے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دنیاوی معاملات سے وابستگی کے لیے بھی یہ جذبات ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو ہم پہلے فیصلہ کرتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، پھر جو ڈیسیژن لیا اس کے ساتھ ہمارا کمٹمنٹ، ہماری وابستگی، یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مسجد سے اذان کی آواز آئی، اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ جناب میں نے نماز پڑھنی، نماز پڑھنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ اب فیصلہ تو کر لیا، لیکن فیصلے کے ساتھ اب ہمیں اس فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا۔ اگر ہم یہی سوچ لیں نماز پڑھنی ہے تو نماز ہو جائے گی؟ اس نماز کو پڑھنے کے لیے پہلے اٹھنا پڑے گا، پھر چلنا پڑے گا، پھر پاکی لینی پڑے گی، پھر مسجد جا کر پھر اچھی طرح نماز ادا ہوگی۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا اپنے فیصلے کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہوگا، وابستگی ہوگی، تب جا کر ہمارا فیصلہ بھی صحیح ہوگا اور اس پر عملی جامہ بھی ہم اسے پہنا پائیں گے۔ تو اسی طرح بندے کا اپنے معاملات کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ وابستگی والا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر اچھا فیصلہ کرے گا تو اس کی زندگی پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور برا فیصلہ کرے گا تو برے اثرات پڑیں گے۔ اور ایک پوری نفسیاتی طور پر یہ بحث ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات ایک چھوٹا سا ٹرن لیتا ہے۔ جب ایک ٹرن لے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک راستے سے دوسری طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا پہلے اسٹیپ پر، لیکن اسی راستے سے وہ آگے جا کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ وہی راستہ جو بہت قریب سے اسے ملا تھا، چاہتا تو لیفٹ ہو جاتا، وہ رائٹ ہو گیا، وہی رائٹ اسے بہت آگے جا کر اس لیفٹ سے کافی دور کر دیتا۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ بہت نزدیک ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اسے آگے جا کر اس کی زندگی میں اس کے بہت سارے پرو اینڈ کونس، اچھائی اور برائی کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کرے۔ جذباتی پن بھی بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ ہر فیصلہ جذبات میں کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ قابیل جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کو بھی مل رہا ہے۔ اب اس نے جو قتل کیا وہ کس جذبے کے تحت کیا؟ اپنے غصے اور اپنے جذباتی پن کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، اور اس کا نتیجہ دیکھیں، دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں سب کا وبال اس بدبخت کے ذمہ آ رہا ہے۔ تو اگر وہ یہ نہیں کرتا تو شاید کچھ اور معاملہ ہوتا۔ تو ہم بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے معاملات کرتے ہیں، چھوٹا سا معاملہ ہے اتنا بڑا دیتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہوا تھا وہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کو پیچھے سے کسی نے ہلکا سا ٹچ کر دیا، نہ ڈینٹ پڑا نہ اسکریچ پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نکل گئے جناب روڈ پہ باہر، اور آپ آئے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا میری گاڑی کو ٹچ کیسے کیا تو نے، اس کو نکالا گاڑی سے باہر، یہاں ہو گیا ٹریفک جام، اب آپ دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا، پیچھے لمبی قطار کھڑی ہے اور لوگ کھڑے ہیں، بیچارے کسی کو کہاں جانا تھا کسی کو کہاں جانا تھا، سب کا ٹائم خراب ہو رہا ہے، لوگ پیچھے سے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی رش میں ایک ایمبولنس پھنس گئی، اس میں کوئی دل کا مریض بھی جا رہا تھا، دل کے مریض کو جو دورہ پڑا تھا خطرناک تھا، بیچارہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے وہیں دم توڑ گیا۔ اب وہ جو مسئلہ تھا وہ کتنا سا تھا، اور ریئیکشن نے کیا کیا نتیجے برآمد کیے بتائیے۔
تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹے سے مسئلے پر ایسے جذباتی فیصلے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو بس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل و شعور کا استعمال. اور اس میں بہتری کیسے آئے گی؟ جب ہم علم سیکھیں گے، معلومات، اسلام سے قریب آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت پاک سے ہم اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنے بزرگوں کے انداز زندگی کو دیکھیں گے. جتنی معلومات بڑھے گی، جتنی اپنے بڑوں سے ہمارا تعلق اور وابستگی مضبوط ہوگی، ہمارا جذباتی پن بھی کم ہوگا. انسان جتنا میچیور ہوتا ہے اس کا جذباتیت کم ہوتی ہے، اور جتنی جذباتیت کم ہوتی ہے فیصلوں میں اتنا پچھتاوا بھی کم ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، معاملات کو باریک بینی سے دیکھیں اور معاملات کو سوچ سمجھ کر مشوروں کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کریں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کے فیصلے ہمارے سامنے. دعوت اسلامی جیسی کروڑوں کی عالمگیر تحریک کے معاملے میں امیر اہل سنت کا کیسا انداز ہوتا ہے، کیسے بڑے بڑے ڈیسیشنز آپ کتنے سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، کتنے وائڈلی لیتے ہیں. بعض اوقات کئیوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ یار یہ کیا فیصلہ کر دیا، یہ شورا نے کیا فیصلہ کر دیا، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ کتنے بہترین فیصلے تھے، کتنے زبردست انداز میں ان فیصلوں کو کیا گیا، کتنے مشوروں کے ساتھ کیا گیا. اور بعض اوقات کئی سالوں تک ان معاملات میں سوچ وچار کی جاتی، سوچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ لیا جاتا ہے. تو ہم جب اپنے بزرگوں کے انداز زندگی کو دیکھیں گے، ان کے حالات پڑھیں گے، ان سے وابستہ رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں گے. بالخصوص وہ میرے دوست، وہ میرے بھائی کہ جو بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جدھر دیکھو ان کی ٹون اوپر ہو جاتی ہے، اوپر کے گلے سے ہی بات کرتے ہیں، اور ان کا سر اتنا پکا ہو گیا ہوتا ہے کہ نیچے سے بات ہی نہیں ہوتی ان سے، وہ پکا سر ہو جاتا ہے بعض اوقات چیخ کے. تو وہ ایسا نہ کریں، اپنی گفتگو میں کامنس شو کریں، اپنی گفتگو ٹھنڈے مزاج والے انداز سے کریں، سامنے والے سے لہجہ اچھا رکھیں. بعض اوقات لہجہ جو ہے وہ معاملے کو خراب کر دیتا ہے. بات بڑی اچھی ہوتی ہے، لہجہ کام بگاڑ دیتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے، محبت سے کہتے ہیں بیٹھ جائیے، کتنا اچھا انداز ہے، اور کسی کو آپ کہتے ہیں بیٹھ جائیے، وہ کہے گا یار کیا ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے، لیکن لہجہ جو ہے وہ جھگڑا کروا دے گا. تو لہجے کو بھی کنٹرول کریں، یہ بھی جذباتیت کی علامت ہوتا ہے کہ بندہ یہ جذباتی ہے. اور جذباتی آدمی کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ بات میں جھگڑا کر دیتا ہے، بات میں لڑائی شروع کر دیتا ہے، مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا مسئلہ یہ بنا دیتا ہے. انشاءاللہ اس سے لوگوں کے گھر بچیں گے، طلاق کے ریشو کم ہوں گے، میاں بیوی کی بنے گی، باپ بیٹوں میں محبتیں بڑھیں گی، بھائی قریب آئیں گے، اور دین کا کام اور آگے بڑھے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایسا ہی چل رہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب، اس کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں توجہ سے سماعت فرما لیجئے. جب بھی گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ الکریم اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں جب داخل ہوں تو دعا پڑھیں، اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیں. گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور بارگاہ رسالت میں بھی ہو سکے تو سلام کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ بھی جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ پڑھ لیا کریں کہ مسلمانوں کے گھروں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح تشریف فرما ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسے لکھا ہے. اسی طرح گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی اور گھریلو جھگڑوں سے انشاءاللہ بچت ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں اور آداب زندگی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا